نوجوان نے لکھا، وہ لکھتے ہیں میرا نام خوشنود علی خان ہے، میں آپ کی ہر ویڈیو کو بڑے شوق سے دیکھتا اور سنتا ہوں، میری عمر 25 سال ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، لیکن عمر کے اس حصے میں بہت سے کام کیے، لیکن ہر بار ناکامی دیکھنی پڑی۔ میرے لیے کوئی خاص مشورہ، کوئی ایسی نصیحت جو میری زندگی بدل دے۔ خوشنود بیٹا، یاد رکھنا، پہلی بات، میں گناہگار آدمی ہوں، لیکن تمہیں اپنی ہر دعا میں یاد رکھوں گا۔ دوسری بات، جو آخری بات ہے، رب العالمین کا حکم ہے، قرآن پاک میں ہے، بے شک انسان کو اتنا ہی ملا جتنی کہ اس نے صحیح کی کوشش۔ ٹرائی اگین۔ آپ تو بھی 25 سال کے ہو بیٹا، نیور گیو اپ، ہر شکست کو چیلنج۔ رابرٹ بروس ہر طرف سے ہار کے غار میں ڈیجیکٹڈ، دل ہار بیٹھا تھا، غار میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے مکڑی کو، بڑی مشہور بات ہے، ایک بار گری مکڑی، پھر چڑھی، پھر دوسری بار، پھر چڑھی، پھر تیسری بار، پھر چڑھی، اینڈ فائنلی مکڑی اپنی منزل پہ، دیوار پہ، غار میں پہنچ گئی۔ اس چھوٹے سے واقعے نے رابرٹ بروس کو اتنی ہمت دی کہ آج وہ تاریخ میں ایک لیجنڈ کے طور پہ، ایک ہیرو کے طور پہ، ایک فاتح کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اور امریکن انگریزی کا ہے، سکسیس از آلویز 7 feet away۔ کبھی گیو اپ نہیں کرنا، کبھی ہتھیار نہیں ڈالنے، کیپ ٹرائنگ، لیکن یاد رکھنا۔ بچپن میں میں نے کہیں پڑھا تھا، اور اس وقت میری عمر اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے پوری طرح بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اس نے مجھے فیسنیٹ کیا، مجھے اچھی لگی، بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ وہ یہ تھا کہ وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ زندگی میں کوئی ٹیمپٹیشن نہیں، ہارڈ ورک پر، جو محمد علی جناح نے بھی کہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں جب یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو مائی فادر، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے۔ ہی وانٹڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ، میں CSP وغیرہ۔ خیر میرا چونکہ کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ موٹی بات، جب میں گھر سے آیا تو میرا ایک دوست، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ غریق رحمت کرے، میرا بہت پیارا دوست تھا اسکول ڈیز کا، پھر کالج ڈیز، پھر اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کا آڑت کا بہت بڑا کاروبار تھا، فروٹ منڈی لائل پور میں۔ تو آئی وینٹ ٹو ہز ہاؤس، میرے سے قد میں تھوڑا سا بڑا تھا وہ، اس کا جوڑا پہنا، اس کے 3-4 جوڑے لیے، اس سے کچھ پیسے ادھار لیے، اپنے گھر واپس گیا، اپنے کپڑے، اپنی گھڑی، سب کچھ وہ میں نے پیک کر کے آئی گیو اٹ ٹو مائی مدر کہ یہ ابو کو بتا دینا، میں سوائے دعاؤں کے ان سے کچھ نہیں لے کے جا رہا۔ اور میں نے، ماڈل ٹاؤن چھوٹی جگہ نہیں ہے بیٹا، لاہور میں، آپ نے اپنا شہر نہیں لکھا ہوا، تو اگر لاہور کے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، پوچھیں ذرا۔ ماڈل ٹاؤن بہت بڑی بستی ہے، اس میں میں نے ایک کاریگر ہائر کیا، دہی بھلوں کی ریڑھی لگائی، جو 1 سال سے زیادہ جاری رہی۔ اس کے بعد مجھے میری غزل سن کے ہلکا ارباب ذوق میں مجھے سرور سکھیرا صاحب نے، اللہ ان کو خوش رکھے، آج بھی میرے بڑے بھائیوں کی طرح، وہ دھنک میگزین شروع کیا، جو پاکستان میں بہت پاپولر ہوا، کریز بن گیا۔ پہلی بار انگلش سپیکنگ، انگلش میڈیم کے بچوں نے اردو میگزین خریدا۔ تو وہاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، یعنی پریکٹیکلی اگر آپ کہو کہ میں نے ریڈی سے 1.25 سال، اس کے بعد مجھے جاب مل گیا، میں نے چھوڑ دیا، حالانکہ آئی واز میکنگ اے لاٹ مور منی
جاب مجھے ملا کوئی 400 450 کا ہوگا، کوئی اتنے پیسے مجھے ہاسٹل میں ملتے تھے، میرا اچھا کھاتے پیتے گھر سے تعلق تھا، تو میں پیچھے نہیں ہٹا. پھر بہت برا پیچ آیا، ضیاء الحق جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، میں 2 دفعہ جیل جھول گیا سارا. تو آئی لیفٹ دا کنٹری، وینٹ ابراڈ، پھر واپس آ کے پھر جرنلزم کیا. وہی رابرٹ بروس، قطعاً پیچھے نہیں ہٹنا. نمبر 1 قرآن پاک کی تعلیم، رب العالمین کا حکم، یو ول میک اٹ. میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن جس دن بیٹا تم پہلی کامیابی دیکھو مجھے اطلاع ضرور دینا. میرا دھیان تمہاری طرف رہے گا آج کے بعد. میری والدہ اللہ انہیں گھری کی رحمت کرے، انہوں نے مجھے بتایا کہ دلیپ کمار کی آن بیٹا تمہاری زندگی کی پہلی فلم تھی. اس وقت میں گود میں کھیلتا ہوا بچہ تھا جب ان کی ایک بہت کمال کی فلم ہے آن، اس میں ان کے ساتھ نمی تھیں اور نادرہ تھیں. ایک کاسٹیوم مووی ہے، ایک راجپوت کی کہانی ہے. تو ظاہر ہے میں 1 ڈیڑھ 2 سال کی ایج میں، بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا، تو میری والدہ نے، پڑھی لکھی خاتون تھیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیٹ واز یور فرسٹ مووی، جو تمہیں ظاہر ہے یاد نہیں ہوگی، تو اس کو دیکھنا. پھر میں بڑا ہو کے اس کے بعد ان کے ساتھ مجھے اتنی محبت، مسلسل میں پھر ان کی موویز دیکھتا رہا کہ میں نے اپنے بیٹے حاتم کو اور محمدہ کو ساتھ لٹا کے میں نے ان کی موویز دکھانی اور بتانا کہ یہ دلیپ کمار ہیں. ان کی شخصیت کا یہ ایک بہت بڑا، ڈیفینیٹلی ان کی پہچان، ان کی پرفارمنس. لیکن دلیپ صاحب ایک انٹلیکچوئل تھے. اس کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہے. جن لوگوں نے ان کے انٹرویو سنے ہیں، ان کی گفتگو سنی ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہی واز این انٹلیکچوئل، ہی واز اے فلاسفر. اور ان کے بارے میں میرا پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ دلیپ صاحب زندگی کے جس فیلڈ میں جاتے بہت نامور آدمی ہیں. اچھا، ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ کوئی حسین یاد، تو میں تو ان سے ملا کبھی نہیں. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ دیوکا رانی ہوتی تھیں ایک، وہ فورن کوالیفائڈ خاتون تھیں، ان کا اپنا اسٹوڈیو تھا. تو وہاں پتہ نہیں وہ 1,500 تنخواہ تھی. ابھی پہلی مووی بھی نہیں آئی تھی دلیپ صاحب کی، تو وہ دیوکا ہائرڈ سروسز ایز این ایکٹر، حالانکہ وہ ایکٹر بننے میں دلچسپی نہیں تھی ان کو. پھر اشوک کمار صاحب نے نا گلے لگایا، اون کر لیا، اور یہ ساری زندگی اشوک صاحب کو اشوک بھیا یا اشوک بھائی کہتے رہے. تو ایک بار وہاں شوٹنگ ہو رہی تھی. اچھا، دیوکا رانی کے اسٹوڈیو میں ایک رواج تھا کہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے اس کی تنخواہ میں سے ایکس اماؤنٹ آف منی کٹ جائے گی. تو اشوک صاحب وہاں شوٹنگ میں مصروف تھے اور دلیپ صاحب کو وہ ٹرین کر رہے تھے، تیار کر رہے تھے. ابھی ان کی کوئی فلم شروع نہیں ہوئی تھی، تو ان کی ری ٹیکس ہوئی بار بار. تو انہوں نے کہا یار میرا نکوٹین لیول، سگریٹ میرے ختم ہو گئے ہیں. تو اسٹوڈیو تھا شہر سے بہت باہر، اگر ڈرائیور جاتا آتا تو میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے کا آنا جانا ہو جاتا. تو دلیپ صاحب نے کہا کہ اشوک بھائی میں ایک ٹرائی مارتا ہوں. وہ گئے دیوکا رانی کے آفس میں، یہ فوجیوں جیسا ڈسپلن تھا وہاں. یہ گئے اور دیوکا رانی خود، شی واز چین اسموکر، ان کے سگریٹ کے پیکٹ سے یہ 2 سگریٹ نکالا ہے. آفس فارغ تھا، ان کو کیمرہ شیمرہ لگا تھا اس زمانے میں. اگلے مہینے جب دلیپ صاحب کو سیلری ملی تو اس میں سے ایکس اماؤنٹ آف منی، اب مجھے یاد نہیں، 200-300 جتنا بھی تھا وہ کٹا ہوا تھا، کیونکہ ان کو فائن ہوا تھا. کس چکر میں کہ اشوک صاحب کی پرفارمنس میں رکھنا نہ آئے، تو یہ دیوکا رانی کے سگریٹ چرا کے لائے. ان کی بہت خوبصورت، ان پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. میں شاید کوئی اس پہ کوئی پروگرام بھی کروں. میں اس وقت نا تھوڑا، جب سے مجھے یہ خبر ملی ہے فون پہ، تو میں پرسنلی نا ڈپریشن کا شکار ہوں. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں
کہ اللہ ان کی جو ویڈو ہیں سائرہ بانو، وہ بڑی گلیمرس قسم کی سٹار تھیں، باہر سے پڑھ چڑھ کے آئی تھیں، لیکن اللہ ان کو سلامت رکھے، صبر دے۔ سائرہ بانو جو ہیں انہوں نے جس طرح دیکھ بھال کی، اولاد نہیں تھی دلیپ صاحب کی، اور ظاہر ہے اگر دلیپ صاحب کی نہیں تھی تو سارا بی بی جو ہیں ان کی بھی نہیں تھی۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک کے دربار میں کہ ان کی مغفرت کرے اور سارا بی بی کو صبر دے اور اجر دے۔ جس طرح ان کا ایج ڈفرنس تھا کافی، جس طرح انہوں نے اپنے شوہر کو سنبھالا، چونکہ فار دا لاسٹ فیو ایئرز ان کی میموری اور یہ وہ سارا وہ معاملات ٹھیک نہیں تھے، لیکن میں نے پڑھا بھی اور سنا بھی جیسے بچوں کو مائیں سنبھالتی ہیں۔ اور ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ اچھی بیوی جڑی ہے وہ بھی گجی ماں ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی ماں ہوتی ہے جو جانثار وفادار بیوی ہو۔ تو میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، تعزیت قبول فرمائیں، اور دعا ہماری یہ ہے کہ اللہ ان کو صبر دے۔ صرف شوہر نہیں، انہوں نے ایک جہان کھویا ہے، بیکاز دلیپ صاحب واز این ایکسٹراڈنری مین۔ وہ جتنے بڑے پرفارمر تھے اس سے بھی بڑے وہ انسان تھے، خاص طور پہ فکری طور پہ۔ میں نے ان کے زندگی میں چند انٹرویوز دیکھے ہیں تو آئی ریئلائزڈ کہ یہ ایکٹر والا تو کھاتے ہی کوئی نہیں۔ وہ بہت ویل ریڈ آدمی تھے، پوئٹری پہ، فلسفی پہ، ریلیجن پہ ان کو بڑی کمانڈ تھی۔ بہرحال انسان ہے، یہ عدم سے آتا ہے، عدم کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس پہ تو کسی کا بس نہیں، لیکن اٹ از اے لاس، اینڈ فار می اٹس اے پرسنل لاس۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے بھی ایک بار پھر اپیل ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔